بندوں کی عادات بھی پوری ہوتی ہے، مشکلات بھی رفع دفع ہوتی ہے۔ جو جس نیت مراد کے ساتھ وہاں جاتا ہے وہاں خیر پاتا ہے۔ ایسا ہی ایک اسکیم کیونکہ سفر کا مہینہ ہے، حضور داتا لجوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہے۔ صدیاں بیت چکی ہیں، کہیں 100 سال دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن داتا صاحب کا روحانی فیضان بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ لندن میں گھستے ہیں، کمی نہیں ہے۔ تعمیرات دگنا تگنا ہو رہی ہے، کمی نہیں ہے۔ زائرین بڑھ رہے ہیں، کمی نہیں ہے۔ آپ جس بھی لمحے لاہور جائیں، کوئی کس کونے میں بیٹھ کے داتا کی بارگاہ میں اپنی عرض نیاز پیش کر رہا ہے، کوئی مسجد میں، کوئی محراب میں، کوئی مسجد کعبے کی طرف پیٹ کر کے، داتا کی قبر کی طرف منہ کر کے، مرد و زن اتنی مخلوق، اور پھر مجھے تو آپ کی کشف المعروف سے یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ ہمارا وقت داتا صاحب کی بارگاہ میں 40 اولیاء رہتے ہیں، مختلف رنگ میں ہوتے ہیں، مختلف روپ میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ داتا صاحب کی حکمرانی ہے، کتنی بڑی حکمرانی ہے کہ جس شخصیت کو رب جلال نے ہند کی سلطانی عطا فرمانی تھی، بادشاہ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ نے ہند کا سلطان بنانا تھا، سلطان الاولیاء کا رتبہ دینا تھا، وہ داتا صاحب کے قدموں میں چلا کاٹ رہا ہے، اور مخلوق کو صبح قیامت تک یہ پیغام چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں نے چلا کاٹا ہے، یہ کوئی مردہ نہیں ہے، یہ کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ گنجے بخش ہے، اور صرف گنجے بخش نہیں ہے، یہ فیض عالم ہے، اور صرف فیض عالم نہیں ہے، یہ ناقصوں کا پیر ہے۔ بندہ گناہگار جائے، سیاہکار جائے، خطاکار جائے، یہ ایسے ہیں کہ یہ توجہ کریں تو اس کے گناہ بخش کیے جاتے ہیں۔ یہ ناقصوں کا پیر ہے، اور اگر کوئی معین الدین جیسا ہے تو یہ راہبروں کا رہنما ہے، کاملوں کا رہنما ہے، گنجے بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ ناقصارا کامل، کاملارا رہنما، یہ داتا صاحب کی شان ہے۔ یہ شان کو روح خواجہ غریب نواز میں، لیکن برادران اسلام، میرے رب نے جو ہمیں قرآن میں پیغام دیا ہے، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے معاملے میں بے خبری نہ کرنا، کوتاہی نہ کرنا، اپنے چہرے کو، جبے کو، قبے کو ان سے بلند نہ سمجھنا۔ حضرت
جیسے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے علم میں بڑا ناز تھا۔ ایک فقیر آیا، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، فقیر آیا، اس نے پوچھا مولانا این چیز، تو مولانا کو اپنے علم پڑھنے پڑھانے کا ناز تھا، فرمایا این قیل و قال اس کے تو نہ دانی، فرمایا یہ قیل اور قال ہے، یہ پڑھنا پڑھانا ہے، فقیر تو نہیں جانتا۔ فقیر جلال میں آ گیا، اس وقت چھاپے خانے نہیں تھے، کلمی کتاب تھی، کتاب کو اٹھایا اور حوض میں پھینک دیا۔ مولانا غصے میں آ گئے کہ اس فقیر نے میری زندگی کا علم کا سارا ساسا تباہ کر دیا ہے، اب میں کہاں سے پڑھوں گا، کہاں سے پڑھاؤں گا؟ پکڑ لیا، فرمایا تو علم کا دشمن ہے، تو نے علم کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی ہے، یہ کتاب لکھنے میں مجھے صدیاں لگی تھی، اب یہ کہاں سے لکھوں گا؟ تو اللہ کا ولی فقیر ہنس رہا تھا، فرمایا بس تمہارے قیل و قال کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ کتاب پانی میں چلی گئی ہے، تو تب تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ فقیر نے اپنا ہاتھ نیچے کیا حوض میں، کتاب کو باہر نکالا تو کتاب کو چاہا تو اسے دور نکل رہی تھی، مٹی جس طرح نکلتی ہے، پانی میں کتاب کو باہر نکالا تو مٹی اس سے اچھل رہی تھی۔ مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقیر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور میں یہ حال یہ وہ حال ہے جو تو نہیں جانتا، تجھے اپنے قیل و قال پر ناز ہے، ہمیں اللہ کی دوستی پر ناز ہے، قیل و قال ختم ہو سکتا ہے لیکن حال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم نے اللہ سے یاری لگائی ہے، اس لیے حضرت امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے پڑھانے میں یقین نہیں ہے، صرف نحو میں یقین نہیں ہے، بلاغت، تفسیر حدیث، اصول حدیث، اصول تفسیر پہ یقین کی دنیا نہیں مل رہی۔ گزر رہا تھا، ایک جھونپڑی تھی، جھونپڑی میں ایک اللہ والا تھا، اللہ والے کے اوپر ایک چادر تھی، انہوں نے کہا غزالی ادھر آ جاؤ۔ حضرت امام غزالی جب ان کے پاس گئے تو اس اللہ والے نے وہ اپنی چادر جو تھی وہ امام غزالی کے اوپر ڈال دی۔ اسی لیے آج یہ فرقہ پوشی ہوتی ہے، چادر پہنائی جاتی ہے، چادر دی جاتی ہے خلافت میں، چادر دی تو امام غزالی کا دل روشن ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جو مجھے صرف نے نہ دیا، نحو نے نہ دیا، بلاغت نے نہ دیا، تفسیر نے نہ دیا، وہ اللہ والے کی اس چادر نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہوگا، وہ بے خوف بے خطر ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تقوی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ برادران اسلام، کیونکہ ٹائم اپنے وقت میں 6 منٹ باقی ہیں، میں ایک مسئلے کی تمہارے سامنے، ہمارے اس ملک میں یہ